سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے۔ سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہدی من یشاء ویعصم ویعافی من یشاء فضلا ویضل من یشاء ویخذل ویبتلی عدلا۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور جس کو چاہیں اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بچاتے ہیں، اور جس کو چاہیں اللہ تبارک و تعالی تندرستی اور عافیت عطا فرماتے ہیں فضلاً اپنے فضل سے، اور جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اس کے بداعمالیوں کی وجہ سے اس کی اللہ تبارک و تعالی مدد چھوڑ دیتے ہیں اور رسوا کر دیتے ہیں اس کو، اور آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، آزمائش میں اور مصیبتوں میں اس میں اللہ تبارک و تعالی مبتلا کر دیتے ہیں بطور عدل کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا عدل ہے۔ یہ بیان کر کے دراصل امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ کا رد کر رہے ہیں، کیونکہ معتزلہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بندے کو قدرت تامہ اور اختیار کامل حاصل ہے، لہذا بندہ اپنے اعمال اور افعال کا خود خالق ہے۔ معتزلہ کا مسلک یہ ہے کہ بندے کو اختیار کامل اور قدرت تامہ حاصل ہے، اور بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، اس کے عمل میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا کوئی دخل نہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو ہدایت دینا اور گناہوں سے بچانا، تندرستی اور عافیت دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اور قدرت کے تحت داخل ہیں۔ کسی کو اللہ تعالی یہ نعمتیں دے دیں، یہ اس کا فضل ہے اور احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ یہ نعمتیں اللہ تعالی کسی کو دے دیں، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں، اور بلکہ بندے کو تو حکم ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو شکر اسی کا ادا کریں گے جس کی طرف سے عطا ہو، جس کی طرف سے دیا گیا ہو۔ اگر بندے کا اپنا ہی کمال اس کو سمجھا جائے تو پھر شکر ادا کرنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے کلام مقدس میں فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ بالکل صریح ہے یہ آیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، البتہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں، یعنی اللہ جس کو چاہیں اسی کو ہدایت ملے گی، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی چاہت سے کسی کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور جگہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، ہر شخص کو۔ تو اگر کوئی اپنی بداعمالیوں اور گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کے تحت داخل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت اور مشیت سے باہر نہیں۔ نعمتیں اگر کسی کو مل رہی ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے، اور اگر کسی کوئی گمراہ ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، مصائب اور آزمائشوں میں گرفتار ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں
آگے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اگلے عقیدے میں فرماتے ہیں کلہم یتقلبون فی مشیئتہ بین فضلہ وعدلہ، یعنی یہ سب کے سب لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی کی مشیت میں ہی پلٹے کھاتے رہتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی کی مشیت میں ہی گھومتے رہتے ہیں۔ فضل اس کی مشیت نعمتوں کی صورت میں ہو تو بطور فضل کے، اور اگر اس کی مشیت آزمائش وغیرہ کی صورت میں ہو، گمراہی کی صورت میں ہو، تو بطور عدل کے، یعنی اللہ کی مشیت ہی جاری ہوتی ہے، کبھی فضل کا اظہار ہوتا ہے تو کبھی عدل کا اظہار ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، اس کے بعد فرماتے ہیں لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عندي۔ یہاں پہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شرک سے پاک ہیں، بہت بلند تر ہے، نہ اللہ کا کوئی مقابل ہے، مد مقابل ہے، نہ کوئی اللہ ازداد مانے مد مقابل، اللہ کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور نہ ہی کوئی اللہ تبارک و تعالی کا شریک ہے۔ لا راد لقضائه، اللہ کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، ولا معقب لحکمہ، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ولا غالب لامرہ، اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر کوئی اور، اللہ کے فیصلے پر کوئی اور غالب آ نہیں سکتا۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ ہم یہ جتنے اب تک باتیں بیان کی گئیں، ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، پہلے عقیدہ نمبر 1 سے اب تک 27واں عقیدہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اس سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ سب، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ یہ بیان فرما کر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر معتزلہ کی تردید کی ہے۔ معتزلہ کا مذہب یہ ہے چونکہ کہ انسان اپنے افعال اور اعمال کا خود خالق ہے، اور اس کے فعل اور عمل میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا کوئی دخل نہیں، تو یہ کہہ کر دوبارہ امام طحاوی رحمۃ اللہ نے پھر جو ہے معتزلہ کی تردید کر دی۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ انسان کے تمام افعال جو بھی ہوں ان سب کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، بندہ صرف اور صرف ان اعمال کا کاسب ہے۔ پھر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر معتزلہ اللہ بندے کو افعال کا خالق خود اس لیے بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض افعال جیسے شر ہیں، تو شر کے خلق کے شر کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف اگر کی جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایک عیب ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خلق شر برا نہیں، کیونکہ جس طرح خلق خیر، یعنی خلق شر، جس طرح خلق خیر پر بری، خلق شر برا نہیں، بری وہ چیز کہلائے گی، شر سے وہ چیز متعلق ہوگی جو بری کہلائے گی کہ جس پر گناہ ملے۔ خلق شر پر کوئی ملامت، کوئی گناہ کچھ نہیں، کسب شر پر ملامت اور گناہ ہے۔ لہذا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بندے کو جو گناہ اور ثواب مل رہا ہے وہ کسب خیر پر ثواب اور کسب شر پر گناہ مل رہا ہے، جبکہ اس جزا و سزا کا تعلق خلق کے ساتھ نہیں بلکہ کسب کے ساتھ ہے۔ ہم جو بھی دیکھیں انسان کے اندر ہر جگہ ہر موقع پر کسب ہی پایا جا رہا ہوتا ہے، خلق نہیں پایا جا رہا ہوتا۔ تو اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی طرف عیب کی نسبت بھی نہیں ہوگی جیسا کہ معتزلہ کا مسلک یہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو خالق ہیں، خلق میں خیر اور شر سب برابر ہیں، کوئی کسی چیز کو فوقیت یا کسی چیز کو کمتری حاصل نہیں ہے، بلکہ خلق میں سب برابر ہیں۔ ہاں البتہ کسب کے اندر درجات ہیں، خیر کا کسب وہ جزا کا، یعنی جزا کا فائدہ ہوتا ہے کسب خیر کی وجہ سے، وہ جزا کا فائدہ دیتا ہے، کسب شر کی وجہ سے
جو ہے سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ کی تردید کرتے ہوئے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مد مقابل نہیں، کوئی مماثل نہیں، کوئی مخالف نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کوئی اللہ کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتا اور جو کوئی اللہ کے فیصلوں کو رد نہیں کر سکتا، اللہ کے فیصلے پر کسی کا فیصلہ غالب نہیں آ سکتا۔ اور ہم ان سب باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور ان سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں فرماتے ہیں افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں ان کو شک ہے کہ جو آسمان اور زمین کا ابتداءً پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں ایسی شہادت نہیں دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک وہ ایک ہی معبود ہے اور ایک ہی جگہ رب العزت کا ارشاد، ایک ہی معبود ہے اور وہ ایک ہی الہ ہے اور کوئی اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ اخلاص کے اندر فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تبارک و تعالی کے برابر اللہ کا کفو کوئی بھی نہیں، اس کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ یہاں تک جو توحید باری تعالی اور ذات باری، ذات و صفات باری تعالی کے متعلق بحث تھی، یہاں تک وہ بحث تمام ہو گئی۔ آگے رسالت اور نبوت کی بحث شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ اب تک کے جو عقائد بیان کیے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں انہوں نے اللہ تبارک و جو مین چیزیں بیان کی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو ثابت کیا، ہر اعتبار سے شرک کی نفی کی، اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو ثابت کیا، صفات کے ازلی ہونے کو ثابت کیا، اور اللہ تبارک و تعالی کو بندوں کے افعال کا خالق اللہ تبارک و تعالی کو ثابت کیا، اور معتزلہ، کرامیہ، جہمیہ، خوارج، جاہل زندیق، ان لوگوں کی تردید امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک ذات باری تعالی اور صفات باری تعالی کے متعلق جو بحث تھی وہ یہاں پر بحمد اللہ تمام ہوئی، اور اس کے بعد انشاءاللہ نبوت اور رسالت کی بحث شروع ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔